بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پرتجسس اور حیرت انگیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ مسٹر اینڈ مسز مائیکل کو اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کسی ملازمہ کی تلاش تھی۔ یہ معمر جوڑا امریکہ کے شہر شکاگو میں رہتا تھا اور بے اولاد تھا۔ بالآخر بہت دنوں کی تلاش کے بعد مسٹر مائیکل کو اپنے دوست کے توسط سے گھر کے لیے ایک ملازمہ مل گئی جس کا نام مارگریٹا تھا۔ مارگریٹا خوبرو جوان سال لڑکی تھی جو یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ غریب بھی تھی، لہٰذا اس معمر جوڑے کے گھر کام کرنے کو ترجیح دی کیونکہ پیٹ کی دوزخ بھرنے کے لیے اسے کام کی سخت ضرورت تھی۔ معمر جوڑے نے اپنی طرف سے مارگریٹا کو تسلی دی اور مطمئن ہو کر اسے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام سونپ دیا۔ مسٹر مائیکل کی بیوی کو گڑیوں کا بے حد شوق تھا۔ اسی شوق کی بنا پر ان کے گھر کا ایک مکمل کمرہ گڑیوں سے بھرا رہتا تھا۔ ہر قسم کی نئی اور پرانی طرز کی گڑیاں جمع کرنا مسز مائیکل کا شوق ہی نہیں تھا بلکہ جنون تھا۔ چونکہ وہ بے اولاد تھی لہٰذا گڑیوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کا بہت خیال رکھتی۔ مارگریٹا کا کام گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ گڑیوں کو ہفتے میں ایک بار صاف ستھرا کرنے کا بھی تھا۔ مسز مائیکل نے مارگریٹا کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ گڑیوں کا خاص خیال رکھے اور ان کی صفائی ستھرائی میں کوئی کوتاہی نہ برتے۔ مارگریٹا نے سعادت مندی سے ان کے حکم کے آگے سرے خم تسلیم کیا۔ مارگریٹا کو گڑیوں سے بے انتہا نفرت تھی۔ کیوں نفرت تھی؟ وہ تو خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پہلے پہل یہ نفرت صرف خود تک محدود تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مارگریٹا کا گڑیوں سے خوف نفرت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گڑیوں کو دیکھتے ہی مارگریٹا پر جنون طاری ہونے لگتا۔ اسے گڑیوں سے گھن آتی تھی۔ گڑیوں سے اتنی نفرت شاید وہ پیدائش کے وقت سے ساتھ لے کر آئی تھی، اس لیے وہ کبھی بچپن میں بھی گڑیوں کے ساتھ نہیں کھیلی تھی۔ بچپن کا وہ سنہری دور جب بچیاں بڑے شوق سے گڑیوں کے بال آتی ہیں، انہیں کپڑے پہناتی ہیں، یہ سب مارگریٹا نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے آج تک کسی گڑیا کو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، گویا اس کے ہاتھ لگانے سے بڑی آفت کا اندیشہ ہو۔ مگر اب جب کہ وہ غریب تھی اور یتیم بھی، لہٰذا پیسہ کمانے کے لیے اسے یہ نوکری قبول کرنا پڑی۔ مارگریٹا کا بچپن اور لڑکپن یتیم خانے میں گزرا، جو اس کی زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا۔ وہ کس کے گناہوں کی نشانی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ کیوں اور کون اسے یتیم خانے میں پھینک گیا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی ان سوالوں کے جھنجٹ میں خود کو ڈالنے کی کوشش کی۔ آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ گڑیوں کو صاف کرنے کا دن آ گیا تھا۔ چنانچہ مارگریٹا اس کمرے میں آئی جہاں ہر قسم کے بے شمار گڑیاں شیلفوں میں آویزاں تھیں۔ گڑیوں کو دیکھتے ہی مارگریٹا کا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ گڑیوں پر ڈالی اور ایک گہری سانس خارج کر کے لمحے بھر کے لیے گڑیوں کے متعلق ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا جو وہ گڑیوں کے متعلق سوچتی تھی۔ مارگریٹا ایک کپڑے کی مدد سے گڑیوں پر لگی گرد صاف کرنے لگی۔ صرف پیسے کے لیے مارگریٹا اپنے دل پر پتھر رکھ کر گڑیوں کی صفائی ستھرائی برداشت کر رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرتے ڈرتے مارگریٹا نے گڑیوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس نے پہلے ایسا کبھی اتفاق میں بھی نہیں کیا تھا۔ گڑیوں سے خوف مارگریٹا کا بیجا بھی نہیں تھا، کیونکہ بہت سی گڑیوں کے متعلق بہت سی عجیب و غریب کہانیاں منسوب تھیں۔ مثال کے طور پر گڑیوں کے اندر آسیب، جنات یا پھر انسانی روح سما جانا وغیرہ وغیرہ، اور ایسی بہت سی باتیں جنہیں لے کر فلم بنانے والوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کامیاب فلمیں بنائیں۔
قسمت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ قدرت نے مارگریٹا کو اسی جگہ سے روزی عطا کی تھی جس کے بارے میں مارگریٹا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور نہ وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ ایک دن گڑیوں کو صاف کرنے کے عوض پیسہ کمائے گی، جس سے اس قدر نفرت تھی۔ یوں ہی بار بار ایک ایک گڑیا کو صاف کرتے کرتے مارگریٹا ایک ایسی گڑیا کے پاس آئی جو دوسری گڑیوں سے بالکل مختلف اور الگ تھی، اور عجیب بھی۔ مارگریٹا پہلے تو کچھ لمحے بڑے غور سے اس گڑیا کو دیکھتی رہی جو شیلف پر بے حس و حرکت سامنے کے جانب آنکھیں کھولے بیٹھی تھی۔ مارگریٹا نے ہمت کر کے اس گڑیا کو اٹھا ہی لیا۔ گڑیا کے سنہری بال تھے اور نیلی آنکھیں تھی جو سیدھا مارگریٹا کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، اور منہ ہنسنے کے سے انداز میں تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کافی دیر اس عجیب گڑیا کو یوں ہی دیکھنے کے بعد مارگریٹا اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ مارگریٹا کی نظر گڑیا کی پشت پر لگے بٹن پر گئی، جسے دیکھتے ہی مارگریٹا سمجھ گئی یہ گڑیا محض عام گڑیوں کی طرح نہیں بلکہ بولنے والی گڑیا ہے جو یقیناً سیل سے چلتی ہے۔ اس نے گڑیا کی پشت پر بٹن دبا دیا، جس کے دبتے ہی گڑیا بچوں کی سی آواز میں بولی، ہیلو۔ گڑیا کے لب ہلے اور گول مٹول آنکھیں ادھر ادھر گھوم کر ساکت ہو گئیں۔ مارگریٹا نے گڑیا کی پشت پر لگا بٹن ایک بار پھر دبا دیا۔ میں اپنی ماما سے بہت پیار کرتی ہوں، گڑیا بچوں کی سی آواز میں کہہ کر ایک بار پھر بے حس و حرکت ہو گئی۔ مارگریٹ نے بغیر کسی تاثر کے اس بولتی گڑیا کو صاف کر کے واپس اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اسے اس بولتی گڑیا نے بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے نزدیک معمر خاتون کسی قدرے بے وقوف عورت تھی جو اتنی عمر ہو جانے کے باوجود گڑیوں کا شوق رکھتی تھی، لیکن شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا نا۔ اس سوچ کے پیش نظر مارگریٹا نے سر جھٹکا اور اس منحوس کام سے جلد فراغت پانے کے لیے باقی بچی گڑیوں کو صاف کرنے کی غرض سے ان کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے چند ہفتے آرام و سکون سے گزر گئے۔ آج پھر ایک اور ہفتہ آن وارد ہوا، جس کا مطلب تھا کہ گڑیوں کی صفائی ستھرائی والا دن۔ مارگریٹا حسب معمول گڑیوں کے کمرے میں آ کر ایک ایک کر کے کپڑے سے گڑیوں پر لگی گرد و غبار صاف کرنے لگی۔ جیسے غلطی سے اس کی کوہنی شیلف پر پڑی ایک گڑیا پر جا لگی جو دھڑام سے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ اس اچانک حادثے پر مارگریٹا بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھی، جو ہوا محض ایک غلطی کی وجہ سے تھا۔ مارگریٹا نے ایسا جان بوجھ کر تو ہرگز نہیں کیا تھا۔ گڑیا کے ٹوٹتے ہی اس کی آواز معمر خاتون نے اپنے کمرے میں سنی تھی، اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہوا ہے اس کمرے میں آئی جہاں فرش پر بکھرے ہوئے گڑیا کے ٹکڑوں نے اس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ کانچ کی گڑیا تھی نا۔ اپنی پیاری گڑیا کو یوں فرش پر بکھرا دیکھ کر معمر خاتون کے چہرے پر نہایت کرب و اذیت کے آثار نمودار ہوئے، جنہیں دیکھ کر مارگریٹا فوراً سے پہلے گھبرا کر ٹوٹے لفظوں میں بولی، مجھے معاف کر دیجئے، یہ سب غلطی سے ہوا ہے، میں نے ایسا جان بوجھ کر ہرگز نہیں کیا، میرا یقین کیجئے، مجھے واقعی بہت افسوس ہے، میں ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن مارگریٹا کی بات سن کر معمر خاتون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، جسے دیکھ کر مارگریٹا سہم کر رہ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان کا خاص خیال رکھنا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ معمر خاتون حلق پھاڑ کر چلائی۔ مارگریٹا کانپ کر رہ گئی۔ جی وہ جب میں نے کہا تھا تو تم اس میں اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتی ہو؟ معمر خاتون دھاڑی۔ مارگریٹا خوفزدہ سی ایک طرف کو سمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ معمر خاتون کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت مارگریٹا کو چلتا کر دے، مگر وہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پہلے ہی اسے بڑی مشکل سے مارگریٹا ملی تھی، سو کھو کر مزید کئی دن نئی ملازمہ کے لیے خوار ہونا پڑتا۔ اس لیے معمر خاتون اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی،
میں تمہیں ایک ہی شرط پر اس نوکری پر رکھوں گی، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ تم پہلے سے بھی زیادہ گڑیوں کا خیال رکھو گی۔ مارگریٹا نے سہم کر جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ جی میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھوں گی۔ معمر خاتون نے ناگواری سے مارگریٹا کو دیکھا اور سخت لہجے میں فرش پر بکھرے گڑیا کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، 1 منٹ سے پہلے انہیں صاف کرو اور اب یہاں سے چلی جاؤ، کل آنا۔ معمر خاتون غصے سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ مارگریٹا کھڑی پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اسے اس وقت معمر خاتون کتنی زہر لگ رہی تھی۔ جو ہوا محض ایک حادثہ تھا، اس میں مارگریٹا کی کسی طرح کی بھی سازش کا عمل دخل تو بالکل بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی معمر خاتون نے مارگریٹا کو محض ایک گڑیا کی خاطر اس قدر ذلیل کیا کہ مارگریٹا اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت معمر خاتون کو جان سے مار دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نفرت بھری نگاہ فرش پر ٹوٹی ہوئی گڑیا پر ڈالی۔ اس کا دل معمر خاتون سے خراب ہو گیا تھا، اتنا خراب ہوا کہ وہیں کھڑے کھڑے نفرت میں بدل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نفرت نے اس قدر شدت پکڑ لی کہ انتقام کا روپ دھار لیا۔ اب اس نے معمر خاتون سے انتقام لینا تھا، اپنی بے عزتی کا انتقام۔ اسی انتقام کے زیر اثر اس کے دماغ نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا، جس کے آتے ہی مارگریٹا کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مارگریٹا کو اس معمر جوڑے کے گھر کام کرتے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے، اور ان تمام ہفتوں میں اس نے کبھی اس جوڑے کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن آج محض ایک غلطی کی وجہ سے معمر خاتون نے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ اب مارگریٹا ہر حال میں اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اب اسے صرف صحیح موقع کی تلاش تھی۔ اسے رہ رہ کر معمر خاتون پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی اسی وقت معمر خاتون کو اپنی نیند سلا دیتی، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ معمر خاتون کو اسی کے ہتھیار سے تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، جس ہتھیار کی خاطر معمر خاتون نے اسے تکلیف دی تھی۔ اپنے شیطانی منصوبے کی وجہ سے مارگریٹا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر نفرت اور انتقام ہنوز برقرار رہا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جھاڑو اور کچرا سٹینڈ کی مدد سے گڑیا کی کرچیاں صاف کرنے لگی۔ اگلے دن مارگریٹا معمر خاتون کے گھر اکیلی تھی۔ دونوں میاں بیوی فلم دیکھنے سینما گئے ہوئے تھے۔ مارگریٹا کا موڈ آج بھی بہت خراب تھا۔ وہ ابھی تک اپنے اوپر گزری ہوئی زیادتی کو نہیں بھلا پائی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں بیٹھی معمر جوڑے کی چاکلیٹ کھا رہی تھی، جب ہی اس کے دل میں اس کا بنایا شیطانی منصوبہ آیا۔ اس کے آتے ہی مارگریٹا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا۔ چنانچہ وہ کچن سے اٹھ کر اس کمرے میں آئی جہاں بے شمار اور رنگ برنگی گڑیاں شیلفوں پر آویزاں تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی مارگریٹا کا خون کھول اٹھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک گڑیا کے پاس آئی اور اسے ہمت کر کے اٹھا لیا۔ براؤن بالوں، سبز آنکھوں والی وہ گڑیا بہت ہی عجیب تھی۔ گڑیا، تو نے تو محض مجھے ایک گڑیا کی خاطر اتنا ذلیل کیا۔ اب میں تجھے بتاؤں گی کہ کوئی بھی چیز انسانی جان سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ مارگریٹا نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پوری قوت سے اس گڑیا کو فرش پر دے مارا۔ فرش پر گرتے ہی گڑیا کے ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے، جس پر مارگریٹا مسکرانے لگی۔ گڑیا کو توڑ کر اسے عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ اس کی کرچیوں کی آواز پر اسے عجیب سا نشہ ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں نشیلے انداز میں بوجھل ہونے لگی۔ جن گڑیوں سے اسے اس قدر نفرت تھی، آج توڑ کر مارگریٹا کو بے حد سرور محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی برسوں کی پیاسی روح کو تسکین مل رہی ہو۔ اسی لمحے مارگریٹا نے ایک اور گڑیا شیلف سے اٹھائی اور اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے بڑبڑائی،
वो गुड़िया तुम से बहुत प्यार करती है ना, लेकिन मुझे तुम गुड़ियों से इतनी ही नफरत है, मार्गरेटा ने हकारत से कहा और इसके साथ ही इस गुड़िया को भी नफरत से फर्श पर दे मारा। गुड़िया की किरचियों की आवाज पर मार्गरेटा के जिस्म में सरूर की लहरें दौड़ने लगी। इसे ये सब करते हुए बेपनाह तस्कीन और खुशी महसूस हो रही थी। मार्गरेटा ने शेल्फ पर से एक और गुड़िया उठाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मुझे इसी चीज की वजह से इतना जलील होना पड़ेगा जिससे मुझे इस कदर नफरत है, जबकि इस मनहूस गुड़िया के टूटने पर मेरा कोई भी कसूर न था। लेकिन फिर भी वो गुड़िया मुझ पर चिल्लाई थी। क्यों? मार्गरेटा ने नफरत और गुस्से से चीखते हुए वो गुड़िया भी फर्श पर दे मारी, जो फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं पूछती हूँ क्यों इसने किया ऐसा मेरे साथ? मार्गरेटा गुस्से से चिल्ला रही थी। इस पर जुनून तारी होने लगा। क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा? वो पागलों की तरह चिल्लाई, एक एक गुड़िया को फर्श पर फेंकती जा रही थी। इसी असना मुअम्मर जोड़ा कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद फिल्म देखकर लौट आए थे और गालिबन मार्गरेटा के चिल्लाने की आवाजें सुनकर यहाँ आए थे। जो मार्गरेटा को गुड़ियों को तोड़ते देखा तो मुअम्मर खातून गम और गुस्से से हलक फाड़ कर चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तुम? मुअम्मर खातून की आवाज पर मार्गरेटा जहाँ थी वहीं रुक गई। मुअम्मर जोड़े को यूं अचानक चले आने से मार्गरेटा बिल्कुल भी नहीं घबराई, गो कि इसे इनके जल्द आने की कतई कोई उम्मीद नहीं थी। मगर फिर भी इसके चेहरे पर शर्मिंदगी या फिर डरे सहमे से कोई आसार नहीं थे। गोया इसने जो किया था ठीक किया था। इसे अपने किए पर कोई नदामत भी न थी। होती भी कैसे? मुअम्मर खातून ने कौन सा महज एक गुड़िया की खातिर इसे जलील करने से पहले कुछ सोचा था। लिहाजा वो बड़ी सफाकी के साथ दोनों के सामने मुतमईन खड़ी थी। मुअम्मर खातून ने मार्गरेटा को निहायत कहर आलूद नजरों से घूरा और दूसरे ही लम्हे अपनी प्यारी गुड़ियों को देखा जो इससे इसी तरह अजीज थी जिस तरह एक माँ को अपने बच्चे अजीज होते हैं। मुअम्मर खातून जज्बाती होकर फर्श पर बिखरी अपनी प्यारी गुड़ियों की जानिब लपकी और फर्श पर घुटने टेक कर गुड़ियों की किरचियां अपने गिर्द जमा करने लगी। मुअम्मर खातून की आंखों से आंसू रवां थे। इसके शोहर माइकल भी अपनी बेगम के बराबर बैठकर इसे दिलासा देने लगे। मुअम्मर खातून को ऐसा देखकर मार्गरेटा को इंतहाई खुशी महसूस हुई। इसने मुअम्मर खातून से अपनी बेइज्जती का अच्छा इंतकाम लिया था। इसने मुअम्मर खातून को इसके हथियार से ठेस पहुंचाई थी जिसकी खातिर इसने मार्गरेटा को जलील किया था। मुअम्मर खातून ने कहर बरसाती निगाहों से मार्गरेटा को देखा और रोते हुए नफरत और गुस्से से चिल्लाई, क्यों किया है तुमने ऐसा? मिस्टर माइकल सीधे सादे शरीफ आदमी थे। वो अपने घर कोई तमाशा खड़ा न करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बीवी को शदीद गुस्से और नफरत में देखा तो फौरन से पेशतर मार्गरेटा को चले जाने के लिए कहा, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कदम भी मत रखना। आई समझ तुम्हें? अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आई तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मिस्टर माइकल ने सख्त आवाज में कहा और साथ ही अपनी बेगम को समझाने लगे। मार्गरेटा ने नफरत से दोनों मियाँ बीवी की जानिब देखा और अपनी छोटी मोटी चीजें समेटकर मुअम्मर जोड़े के घर से चलती बनी। पहले इसके दिल में सिर्फ मुअम्मर जोड़े के लिए बुग़्ज़ था, मगर अब मिस्टर माइकल के लिए भी इसके दिल में नफरत पैदा हो गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी से अपनी बेइज्जती का इससे भी बेहतर बदला लेना चाहती थी, लिहाजा एक बार फिर शैतानी मंसूबा तरतीब देने लगी। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। गलियां सड़कें सुनसान और वीरान थे। हर तरफ हू का आलम था। चांद सितारों से आसमां मुकम्मल साफ था। चार सू हाथ को हाथ सुझाई न देने वाला घटाटूप अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में एक हयोला मतवातर अपनी मंजिल की जानिब चला जा रहा था।
وہ ہیولا نہ جانے کب سے چل رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہیولا ایک گھر کے سامنے ایستادہ تھا۔ ہیولا نے ایک نظر احتیاط ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف پر ہول اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چاروں طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ ہیولا چلتا ہوا گھر کے پچھلی جانب آیا اور گھر کے نیچے بے شمار پتھروں میں سے ایک پتھر کے نیچے سے چابی اٹھائی اور گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر بھی مکمل اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ ہیولا اندھیرے سے بے نیاز دروازہ بند کر کے یوں آگے بڑھ گیا جیسے اسے اسی گہرے اندھیرے میں دن کی روشنی کی طرح نظر آ رہا ہو۔ شاید وہ ہیولا گھر کے کونے کونے سے اچھی طرح واقف تھا، جبھی تو اس گھپ اندھیرے میں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے کچن تک آن پہنچا اور کچن کی شیلف سے گوشت کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ اس تیز دار چھری کو دیکھ کر اس ہیولے کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ ایک بار پھر اندھیرے کو شکست دیتا بآسانی بیڈ روم تک آیا، جس کا دروازہ اس نے بغیر کسی آواز کے اندر دھکیل دیا۔ دروازے کے کھلتے ہی اس ہیولے کو بیڈ پر دراز دو انسانی جسم بے خبر سوتے دکھائی دیے۔ وہ ہیولا دبے قدموں گھر کے اندر داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ ان دونوں کے سر پر سوار تھا۔ اگلے دن صبح کا سورج مسٹر اینڈ مسز مائیکل کے لیے آفات ناگہانی بن کر نکلا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ دونوں کو سب سے پہلے اسی حالت میں دیکھنے والے ان کے سب سے قریبی دوست مسٹر جیرالڈ تھے، جو اپنی فیملی کے ساتھ اس معمر جوڑے کے گھر چند دن رہنے کے لیے دور شہر سے آئے تھے۔ مگر جب کئی بار بیل بجانے پر معمر جوڑے نے دروازہ نہ کھولا تو انہیں تشویش لاحق ہوئی۔ وہ ابھی کھڑے سوچ ہی رہے تھے جب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے انہیں گھر کا پچھلا دروازہ کھلا ہونے کی اطلاع دی۔ جب وہ فیملی سمیت پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی نہ ہو، کیونکہ دن دہاڑے گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ مگر جب وہ گھر کے ہر کمرے سے ہوتے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ معمر جوڑے کی لاشیں بیڈ پر بے سدھ پڑی تھیں۔ مسٹر جیرالڈ کی بیوی کی تو چیخ ہی نکل گئی، بلکہ معصوم بچے رونے لگے۔ مسٹر جیرالڈ نے فوراً سے پیشتر اپنی فیملی کو کمرے سے نکالا اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کا عملہ اطلاع ملتے ہی زبردست ہوٹر بجاتا ہوا جائے وقوع پر پہنچ گیا اور پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آس پاس کے پڑوسی دور ہی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور معمر جوڑے کے قتل پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ میڈیا والے بھی جائے وقوع پر موجود تھے اور اس قتل کی تمام تفصیل کی کوریج کر رہے تھے، جن میں مسٹر جیرالڈ کی فیملی کے علاوہ آس پاس کے کئی پڑوسی بھی تھے۔ ان سب کے خیالات معمر جوڑے کے بارے میں اچھے تھے۔ اسی بھیڑیے میں وہ دوشیزہ بھی موجود تھی، جس نے خود کو معمر جوڑے کی ملازمہ کے طور پر پیش کیا۔ پولیس نے اس کا بیان بھی قلم بند کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مسٹر اینڈ مسز مائیکل کے گھر کام کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنے اچھے لوگوں کا بھلا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے میں نے بہت اچھے دوست کھو دیے ہیں۔ مارگریٹا یہ کہہ کر چپ ہو گئی، جبکہ پولیس والا متواتر سفید کاغذ پر کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں کہ کہیں اس قاتل نے مسز مائیکل کی قیمتی گڑیوں کو تو نقصان نہیں پہنچایا، جنہیں وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ پولیس آفیسر نے لکھتے ہوئے سر کو ہلکی سی ہاں میں جنبش دی اور مارگریٹا آہستگی سے آگے بڑھ گئی۔ مارگریٹا چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے معمر جوڑے سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بہت اچھے اور صفائی سے لیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ رتی برابر بھی اس کے دل میں پچھتاوے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ گڑیوں کی وجہ سے اپنی
بے عزتی پر اس کا انتقام اس حد تک جا چکا تھا کہ قتل جیسا گھناؤنا جرم کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو نہ کانپے اور نہ ہی اس کے ضمیر نے اسے خبردار کیا۔ وہ ایک دم مطمئن اور پرسکون تھی، گویا دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ تو اپنے انتقام کو لے کر اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ واضح اور غلط کی تمیز تک بھول گئی تھی۔ اگر اسے کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ محض ایک 2 کوڑی کی گڑیا کو اس پر ترجیح دی گئی، جس کا بدلہ وہ ہر حال میں لے کر رہے گی۔ اس نے اپنی بے عزتی کا بہت بڑا بدلہ لیا تھا۔ اگرچہ گڑیوں کی توڑ پھوڑ کے بعد اس کا انتقام ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر جس دن مسٹر مائیکل نے غصے سے مارگریٹا کو گھر سے چلتا کر دیا، اسی دن سے مارگریٹا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت معمر جوڑے کو سبق سکھا کے رہے گی، پھر خواہ وہ انجام موت تک ہی کیوں نہ ہو۔ مارگریٹا نفرت و انتقام میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ ایک ملازمہ ہے اور ہر مالک کو اپنی چیز نوکروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ خیر، معمر جوڑا اب مر چکا تھا اور مارگریٹا کو سکون میسر آیا تھا۔ اس کی برسوں کی پیاسی روح کو جیسے سکون اور چین مل گیا ہو۔ خیر، معمر جوڑا اب مر چکا تھا اور مارگریٹا کو سکون میسر آ گیا تھا۔ اس کی برسوں کی پیاسی روح کو جیسے چین مل گیا تھا۔ اس نے گڑیوں کی توڑ پھوڑ کے بعد معمر جوڑے کو مار کر یہ قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کمرے میں آئی جہاں معمر خاتون کی بے شمار گڑیاں آویزاں تھیں۔ مارگریٹا نے وہاں موجود گڑیوں میں سے وہی بولتی گڑیا اٹھائی جس کی پشت پر بٹن تھا۔ مارگریٹا نے بٹن دبایا تو گڑیا میں گویا حرکت ہوئی۔ وہ گول مٹول نیلی آنکھیں اوپر سے نیچے گھومنے لگی۔ ہیلو! گڑیا یہ کہہ کر ساکت و جامد ہو گئی۔ مارگریٹا نے ایک بار پھر سے بٹن دبایا تو گڑیا میں ایک بار پھر سے جنبش ہوئی۔ وہ بولی، تم نے میری ماما کو کیوں مارا؟ حیرت انگیز الفاظ مارگریٹا کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ وحشت زدہ سی ہو کر بے یقینی نظروں سے گڑیا کو دیکھنے لگی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ مارگریٹا نے حیرت سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پوچھا۔ تم نے میری ماما کو کیوں مارا؟ گڑیا نے مارگریٹا کو گھورتے ہوئے کہا۔ گڑیا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مارگریٹا حواس باختہ ہو گئی۔ خوف کی سرد لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پر بے تحاشا ہتھوڑے برسا دیے ہوں۔ وہ نہ سمجھنے کے انداز میں گڑیا کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اب خوف مارگریٹا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر گڑیا کی پشت پر لگے بٹن کو بس دباتی چلی گئی، جبکہ گڑیا کے منہ سے نکلا ہر لفظ مارگریٹا کو جھنجھوڑتا چلا گیا۔ تم نے میری ماما کو کیوں مارا؟ وہ بہت اچھی ماما تھی، مجھے ان سے بہت پیار تھا۔ کیوں مارا تم نے میری ماما کو؟ اچانک مارگریٹا نے بٹن دبانا بند کر دیا، جس کے ساتھ ہی وہ گڑیا بھی ساکت و جامد ہو گئی۔ مارگریٹا نے غور سے گڑیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب ہی گڑیا مارگریٹا کے بغیر بٹن دبائے قوت سے چلائی، کیوں مارا؟ تم نے میری ماما کو کیوں مارا؟ بے اختیار مارگریٹا کے ہاتھوں سے گڑیا فرش پر جا گری۔ وہ حواس باختہ مارگریٹا کمرے سے باہر دوڑ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور پولیس اور دیگر لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے کو بھاگتی چلی گئی۔ اگلے دن مارگریٹا اپنے بستر پر مردہ پائی گئی۔ اس کی باہوں میں وہی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی بولتی گڑیا موجود تھی۔ تفتیش کے دوران ایک جوان سال پولیس آفیسر نے مرحوم مارگریٹا کی باہوں سے اس بولتی گڑیا کو اٹھایا اور یوں ہی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا تو اس کی نظر گڑیا کی پشت پر لگے بٹن پر گئی تو اس نے یوں ہی وہ بٹن دبا دیا، جس کے ساتھ ہی سنہری بالوں والی گڑیا میں حرکت ہوئی اور وہ بولنے لگی، اس نے میری ماما کو مارا تھا، اس نے میری ماما کو مارا تھا۔
اس نے میری ماما کو مارا تھا اور میں نے اس کو مار دیا۔ اور پھر اچانک گڑیا پولیس آفیسر کے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے نیچے گری اور کرچیوں میں تبدیل ہو گئی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔